الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات پر۔ اس سے پہلے سارا ربیع الاول نبی کی سیرت پہ گزرا، کبھی حسن مصطفیٰ، کبھی احسان مصطفیٰ کہ نبی کے احسانات کیا تھے، نبی کا حسن کیا تھا۔ ان چیزوں کے بیان کا مقصد یہ ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرے تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ انسان حسن بھی دیکھتا ہے، احسان بھی دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے مجھ پہ کیا احسان ہے اور میرے محبوب میں کیا ہنر ہے، کیا کمالات ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کی طرف کھنچتی ہیں۔ یہ مقاصد ہے بیان کرنے کا، ورنہ نبی کی سیرت تو آپ پورے سال بیان کرتے رہو اور بیان کرنے والے ساری انسانیت کو چوٹی کے علماء بنا دو، فرشتوں کو بھی دھرتی پہ اتار دو اور وہ سب نبی کی تعریف بیان کریں، تب بھی وہ نبی کی تعریف کا ایک ذرہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ سب کو تھک کر ہار کے کہنا پڑے گا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ تو حصہ لگ جائے۔ بعض تاریخی روایتوں میں اس چڑیا سے کہا گیا جو آتش نمرود کو بجھا رہی تھی کہ تیرے قطروں سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری چونچ سے ڈلنے والے پانی سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن کم سے کم بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے۔ علماء سیر، علماء محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن مثال کے طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا جا رہا تھا تو بڑے بڑے بادشاہ لائن میں لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے مالدار لگے ہوئے تھے، تو وہاں ایک عورت اپنے سر پہ کپاس کا یا گھاس کا گٹھر لیے کھڑی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں بھی یوسف کو خریدوں گی۔ کسی نے کہا کہ یہاں تو ایک عورت ایسی بھی آئی ہے جو 1000 خچر پہ سونا، زمرد اور یاقوت لاد کے لائی ہے، وہ بھی لائن میں لگی ہوئی ہے، مصر کا بادشاہ لائن میں کھڑا ہے، تو گھاس کے بدلے میں یوسف کو خریدے گی، کپاس کے بدلے میں یوسف کو خریدے گی؟ وہ کہنے لگی مجھے بھی پتہ ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کم سے کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ تو ہمارا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ نبی کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا نام ایک شکور بھی ہے، وہ تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ کرے کہ قیامت کے دن نبی کے مداحوں میں نام آ جائے۔
تو کمالات پہ بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کے کمالات اور معجزات عطا کیے، باقی سارے نبی معجزہ لے کر تشریف لائے۔ اقرار ہے کہ سارے نبیوں کو معجزہ ملا، سارے نبی معجزہ لے کر تشریف لائے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ یہ فرق ہے۔ باقی نبیوں کو چند معجزات سے نوازا گیا، لیکن وہ سارے معجزات جو نبیوں میں بکھرے ہوئے تھے، ان سارے معجزات کو اللہ نے اپنے محبوب میں یکجا کر دیا، جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری۔ جو سارے نبی رکھتے ہیں کمالات، معجزات، خرق عادات، وہ سب کے سب جو ہے اللہ نے اپنے محبوب میں رکھے، کیونکہ انسان اللہ کی منشا یہ تھی کہ میں نے جو محبوب بنایا ہے لوگ بھی اس سے محبت کریں۔ جب تک محبت قائم نہیں ہوگی تب تک اس کی اداؤں پہ کوئی نہیں مرے گا۔ نبی کی محبت بنیاد ہے، نارمل موضوع نہیں اٹھا رکھا ہے میں نے۔ جب تک نبی کی محبت قائم نہیں ہوگی، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ بھی اچھی، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مرو حرمت رسول اللہ پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کامل ایمان کیسے ہوگا نبی کی محبت کے بغیر؟ کیونکہ کٹ مرنے کا جذبہ محبت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ انسان کیوں کسی کی نقل اتارے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، کیوں کسی کی اداؤں پہ مرے؟ جس سے محبت ہوگی اس کی آٹومیٹکلی نقل انسان اتارے گا۔ ہمارے بچوں کو آج محبت ہے فلمی اسٹاروں سے، محبت ہے کرکٹروں سے، تو انہیں سمجھانا تھوڑی پڑتا ہے کہ آپ کو بال کیسے کٹانے۔ وہ سیدھا جا کے کہتا ہے کوہلی کٹ کرانی ہے، جڈیجا کٹ کرانی ہے۔ تو ادائیں یوں اپنائی جاتی ہیں کیونکہ محبت ان کی رچ بس گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تو ایسے کمالات دیے کہ جو ہے دنیا مجبور ہو جائے ان سے پیار کرنے کی۔ حسن با کمال دیا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ کہ دنیا میں جتنا بھی حسن ہے اگر اس کو آپ پھیلا دیں گے تو کائنات بن جائے گی، اس کو سمیٹ دیں گے تو محمد کی ذات بن جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے کمالات، چند کمالات پہ بات بھی ہوئی تھی کہ ہر عضو سے معجزے کا صدور ہوا، ہر عضو سے کمالات کا اظہار ہوا۔ نبی کے اشاروں میں، اداؤں میں، آنکھوں میں، پلکوں میں، ناخنوں میں۔ امیر معاویہ نے نبی کا ناخن ہمیشہ اپنے کپڑوں میں رکھا، جیب میں رکھا، تو فہم و فراست زندگی بھر ان کی غلامی کرتی رہی۔ خالد بن ولید نے نبی کا بال اپنے ہیلمٹ میں رکھا، ساری زندگی فتح و کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ یہ نبی کے معجزات میں سے علماء نے اس کو شمار کیا ہے، اور باقاعدہ نبی کے معجزات پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے 1000 سے بھی زیادہ، اور بعد نے کہا کہ ان گنت ہیں نبی کے معجزات۔ نبی کی ہر ادا معجزہ ہے، ہر فضاؤں پر معجزے ہیں، آسمانوں تک معجزے پہنچے، ہواؤں میں معجزے پہنچے، چاند تک معجزے پہنچے، ستاروں تک معجزے پہنچے۔ آپ ساری روایتوں کو جمع کر لیں تو کہیں جو ہے بدلیاں اترتی ہیں جس میں ستارے لگے ہوتے ہیں، دوسری روایت میں دیکھیں تو چاند 2 ٹکڑے نظر آتا ہے، کسی اور روایت کو اٹھا کے دیکھیں تو درخت دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلکہ نبی کے غلاموں میں ہواؤں کی یہ کرامت نظر آئی کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور اسلامی لشکر ہزاروں جو ہے کلومیٹر دور ہے، اور دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ رب العالمین نے محمد عربی کے سچے غلام کے دل میں ڈال دیا
عمر جمعے کے خطبے کے دوران ایک جملہ کہو، یا ساریۃ الجبل، اور ساریہ اپنے لشکر کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ جا ورنہ دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے۔ جب وہ لشکر کئی دنوں کے بعد مدینے لوٹا ہے، کہنے لگے ہم تو عنقریب ہلاک ہونے والے تھے، ایک غیبی آواز نے ہمیں بچا لیا، ایک غیبی آواز آئی تھی کہ تم جو ہے جلدی سے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ نہیں تو دشمن تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو دنیا جانتی تھی مدینے کے اندر کہ وہ غیبی آواز تو حضرت عمر نے خطبے کے دوران کہی تھی۔ نبی کے غلاموں کا یوں کرامات کا اظہار ہو رہا ہے ہواؤں پر، اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کنکروں سے آپ اٹھا کے لیں، پہاڑوں تک چلے جائیں۔ غزوہ احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ غزوہ احد جو تمہیں نظر آ رہا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کے پہلو سے گزرتا ہوں تو مجھے سلام عرض کرتا ہے۔ کنکروں کو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، خلوت میں تھے، تو میں نے کہا جلوت میں تو ہم خوب مزے لوٹتے ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ سراج منیر اپنے پیاروں میں اور ستاروں میں ہوتے ہیں، آج ذرا جو ہے تنہائی میں بھی دیکھ لو، خلوت میں بھی دیکھ لو، اور قرب حسن میں حسن کے مزے لوٹوں، قرب حاصل کروں۔ جا کے میں بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے داہنی طرف بیٹھ گئے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب آئے، وہ بھی داہنی طرف بیٹھ گئے، پھر حضرت عثمان غنی آئے، وہ بھی داہنی طرف آ کے بیٹھ گئے، اور اب یہ خلوت جلوت میں بدل رہی ہے، یہاں پہ مجلس سج چکی ہے، اب محمد یعنی سراج منیر اپنے تاروں میں، ستاروں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے جانثاروں میں ہے۔ وہاں سامنے 7 کنکریاں پڑی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 کنکریاں اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، ان چاروں نے گواہی دی کہ کنکریوں نے جو کلمہ پڑھا، جو تسبیح پڑھی، ہم چاروں نے سن لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ادھر آ، نبی نے زمین پہ نیچے رکھی تو وہ کنکریاں چپ ہو گئی، پھر اٹھا کے ابو بکر کے ہاتھ پہ رکھی تو کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی، پھر ابو بکر نے نیچے رکھ لی تو خاموش ہو گئی، پھر حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے کنکریوں کو اٹھا کے جو ہے اپنے ہاتھ پہ رکھا، وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی، اور جب نیچے رکھی تو خاموش ہو گئی، حضرت عثمان آئے، اٹھایا کنکریوں کو ہاتھ پہ رکھا، اور تسبیحاں جو ہے وہ کنکریاں تسبیحاں پڑھنے لگی، اور جب حضرت عثمان نے جب نیچے رکھی تو وہ سائلنٹ ہو گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ یہ نبی کے معجزات ہو رہے ہیں کنکروں پر، تو چاند سے لے کے کنکر تک، احد سے لے کے پتھر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مولانا نانوتوی نے کہا نا کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ سارے جہاں کے اندر جتنا بھی کمال ہے وہ کمال سمجھو کہ سیمپل ہے اس کا، حقیقت ادھر ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کہیں حسن نظر آ جائے تو سمجھ لینا حسن کی زیروکس کاپی ہے، اصل حسن تو محمد عربی کے پاس ہے۔ اگر تم یمن چلے جاؤ اور تمہیں وہاں پہ پھولوں کی خوشبو نظر آئے تو سمجھ لینا یہ زیروکس کاپی ہے، یہ ٹو کاپی ہے، اصل خوشبو تو محمد کے پسینے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں چاند چمکتا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ زیروکس کاپی ہے، ارے یہ تو مطلب کہ ٹو کاپی ہے، لیکن اگر تمہیں اصل چمک دیکھنی ہو تو محمد عربی کے چہرے میں تھی، ان کے دانتوں میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی اتنے کمالات کہ انسان جس کو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ بعض روایتوں نے کہا کہ اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ پھر حسن کو چھپا دیا، اگر اظہار کرتے دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور کمالات جو انسان دیکھتا ہے، انسان کی فطرت ہے نا کہ میں جس سے محبت کروں وہ جو ہے اس کے اندر کمالات بھی ہو، جو جتنا کمال اس کو بنانا تھا اپنے محبوب میں رکھ دیا۔ شاعر نے کہا کہ تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ تصویر تیری معیار کمالات بنا کر، سارے کمالات اپنے محبوب میں سجا کر، اور پھر اللہ نے قلم ہی توڑ دیا۔ حالانکہ اللہ قادر ہے، اللہ کے قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ چاہتا تو اس سے بھی بڑھیا، اس سے بھی حسین، اس سے بھی باکمال بنا سکتا تھا،
لیکن چونکہ اب اس کا محبوب تھا، یہ آخری نبی تھا، یہ وہ سارے نبیوں کا سردار تھا جس کو مسجد اقصیٰ میں امام بنانا تھا، جس کے مقتدی سارے انبیاء کو کھڑا کرنے تھے۔ اس لیے جب کمالات یہاں پر مکمل کیے تو پھر اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ جو اچھائیاں آدم سے شروع ہوئی تھی، وہ اچھائیاں، وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں۔ جو خوبیاں تھیں وہ ادھوریاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں وہ ادھوری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو، ہر اخلاق کو، ہر ادا کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ مسجد اقصیٰ آج چرچا میں ہے، آپ سب نیوز دیکھتے ہیں، سب موبائل رکھتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی آبائی زمین ہے، بلکہ آپ تو اب جو ہے ہمارے انڈیا کے بہت سارے میڈیا نے بھی اس چیز کو مان لیا ہے، اور بہت کڑوا سچ جو ہے ان کے منہ سے بھی نکل گیا ہے کہ جو ہے یہ جو یہودی ہیں، یہ شرناتی ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہٹلر جب انہیں مار رہا تھا تو انہیں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، اگر کسی نے رحم کیا تھا تو فلسطین کے عرب کے مسلمانوں نے اس پہ رحم کیا تھا۔ ان کی کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں ان کی کوئی زمین نہیں ہے۔ یہ انسانی نقطۂ نظر سے انہوں نے رحم کھایا تھا، کشتیوں میں لا کے استقبال کیا تھا، لیکن اب چونکہ یہودی تھے نا، جب پنپ گئے تو اب پھر جو ہے انہوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے ملک پہ قبضہ کر لیا، اور ہمت دیکھیے کہ مسجد اقصیٰ پہ دعویٰ ہے کہ ہماری، حالانکہ تبرکات سب کے ہیں، وہاں پر برکتیں وہاں سب کی تینوں کے آگے مل لیتی۔ عیسائیوں کی، عیسائی بھی اپنی وہاں برکتیں مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی جو ہے انجیل اور بائبل، یہ اسی علاقے میں نازل ہوئی ہے، ان کے تبرکات بھی وہیں پائے جاتے ہیں، اور وہ عیسائی اس فراق میں ہیں کہ کب مسلمان اور یہودی ٹکرائیں اور ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں۔ اور یہودی سوچ رہا ہے کہ میں عیسائی کو استعمال کر کے مسلمان کا کلا کما کر دوں اور پھر میری حکومت پوری دنیا میں آ جائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جھگڑا پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا ہے۔ تو نے اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ موبائل کی ایڈورٹائز ہے، کر لو دنیا مٹھی میں، موبائل کی نہیں ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے کہ دنیا کو پوری کو اپنی مٹھی میں کر لو۔ وہ کر رکھی ہے انہوں نے ایک حد تک، تو وہ اگر کل کہہ دے نا کہ جو ہے راجستھان میں اور بھارت میں فلانے دیش میں اس میں کرونا آ گیا ہے، کوئی گھر سے باہر مت نکلنا، یہ سب نہیں نکلیں گے۔ مٹھی میں تو کر لیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو اپنا غلام بنا دو۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی کہتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ کو، وہاں پہ وہ سکینہ تابوت کے تبرکات مانتے ہیں۔ ایک تابوت تھا جس میں بہت سارے پیغمبروں کی یادیں تھیں، ہم نے بھی روایتوں میں پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کی یادیں، یوسف علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، تو وہ اس کو بڑی برکت کی چیز مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے دائیں بائیں کہیں دفن ہے، ہیکل سلیمانی کے اندر، کیونکہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تابوت کی حفاظت کے لیے جو محل بنایا تھا اسی کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اور حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ہے، لیکن وہ مسجد کو نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی ہے، یہاں پہ تابوت ہے۔ بہرحال تینوں کی تبرکات کو جمع ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے کیا تبرکات؟ ہم مسلمانوں کے تبرکات یہ ہیں کہ ہم امت محمدیہ کا پہلا کعبہ مسجد اقصیٰ ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی آدم علیہ السلام کا کعبہ جو پہلا انسان نے بنایا، یہ مسجد اقصیٰ، یہ بھی بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت آدم کی تعمیر ہے، لیکن پہلے حضرت آدم نے کعبہ مکے والا بنایا اور پھر جو ہے اقصیٰ بنائی ہے۔ لیکن ہماری امت کی ترتیب یہ رہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا
تو نبوت سے نوازے جانے سے لے کر 16 یا 17 مہینے لگاتار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس لیے وہ ہماری امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے پہلا کعبہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ تھوڑی ترتیب یاد میں رکھنا ہے، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، اور میں نے تفسیر میں اس کے اوپر کہا بھی تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن جمعے میں بعض لوگ آتے ہیں، صرف جمعے میں آتے ہیں،